وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اور کہا انہوں نے ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہے، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو نصرانی ہوگا. یہ ہیں آرزوئیں ان کی. آپ فرما دیجئے لاؤ تم کوئی دلیل اس کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بلا من اسلم، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ محسن ہے، نیکوکار ہے، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس. نہ کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پڑھی گئی سورہ البقرہ کی ان دو آیات میں، آیت نمبر 111 اور 12 میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ایک بہت بڑے غلط دعوے کی تردید کی گئی. ان لوگوں کو اپنے بارے میں یہ گمان تھا، بلکہ گھمنڈ تھا کہ جنت میں جانے والے لوگ ہم ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے. یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ جنت میں صرف اور صرف اسی کو داخل کریں گے جو یہودی ہوا. یہودیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. اور اس کے برعکس عیسائی بھی کچھ اسی قسم کا ہی دعویٰ کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، جنت میں صرف اور صرف عیسائی جائیں گے، نصارہ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے، بس اور کوئی نہیں. یہ صرف وہ کوئی اہل کتاب جو تھے مسلمانوں کی تردید میں نہیں کہہ رہے کہ آپس میں وہ دونوں ایک ہیں، آپس میں بھی مختلف ہیں. کہ یہودیوں سے پوچھا جائے آیا تم جنت میں جاؤ گے، یہ عیسائی بھی جائیں گے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، ہم یہودی جائیں گے. اور عیسائیوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نا، ہم عیسائی جائیں گے، یہودی کیوں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی. فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں اور آرزوئیں، اپنی طرف سے ان کا ایک بنایا ہوا گمان ہے اور وہم ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کے بنائے ہوئے گمانوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کہ انہوں نے کامیابی کا ایک معیار خود طے کر لیا ہے.
خود بنا لیا اور اللہ کے ہاں بھی وہی کامیابی کا معیار ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے مستقل کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء کرام کو بھیجا ہے، شریعتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ کس لیے؟ شریعت در حقیقت قانون الہی کا نام ہے، اللہ کے قوانین کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ انسان جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر اپنی مرضی سے نہیں، مملکت کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا ہوتی ہے، اس کی امید اور آرزو نہیں چلتی۔ تو دین کے معاملے میں انسان کیوں اتنا بے باک ہو جاتا ہے؟ جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، صحیح سمجھ رہا ہوں، وہی ٹھیک ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے، اس کی کچھ سند پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ عیسائیوں تم دلیل پیش کرو کہ عیسائیوں تم نے جنت میں جانا ہے۔ بغیر دلیل کے ڈھنگوسلے یہاں پر نہیں چلتے، یہاں تو جو کہو اس کی دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک نامی فرقہ بنا لیا، نام کا فرقہ بنا لیا، بس جس کے ساتھ یہ نام لگ جائے وہ جنتی ہے، جس کے ساتھ یہ نام لگ جائے وہ جنتی ہے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کیسا ہی عقیدہ کیوں نہ اختیار کر لے، جائے گا جنت میں۔ آہستہ آہستہ اسی طرح کی خرابیاں آج مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ بس نام مسلمان لگا ہوا ہونا چاہیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جی یہ تو مسلمان ہے، بات ختم ہوگی، اب جو چاہے کرتا رہے، شرک یہ کرتا رہے، قبر پرستی یہ کرتا رہے، غیر اللہ کے چڑھاوے یہ چڑھاتا رہے، غیر اللہ کے نذر و نیاز یہ دیتا رہے، سب دروازے کھلے ہیں، نام جو مسلمان لگ گیا ہے، اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہودیوں میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ وہ اپنا نام یہودی رکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کافر فرمائے، اللہ کی لعنتیں ان پر برسیں، اور آج کا ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، حقیقی معنی میں ہے وہ تو ماشاءاللہ، اس کے تو کہنے ہی کیا ہے، نام کا دین کا دعوے دار ہے، لیکن باتیں ایسی ایسی، توبہ توبہ، اللہ اکبر، کہ جس طرح کے دین کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا دین کو، پتہ ہی نہیں دین کا، اور اچھے خاصے پڑھے لوگ، اس کو پڑھے لکھے لوگ اس کو اپنا دینی پیشوا مان رہے ہیں، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، ننگا پیر ہے، مرد عورتیں سارے اس کے جو ہے مرید ہیں، اور زبان سے وہ مغلظات بک رہا ہے، یہ ہمارا پیر ہے، جی پیر ہے۔ دین کے پیر یہ ہوتے ہیں، دین سکھانے والے یہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنتا، یہی غلط فہمی یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہی غلط فہمی عیسائیوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، فرمایا تمہارے حالات بھی اس کے برابر ہو جائیں گے۔ آج وہ نظر آ رہا ہے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنوز، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ادھر بھی نام، ادھر بھی نام ہے، ادھر بھی غیر اللہ کے سامنے چڑھاوے ہیں، جھکنا ہے، ادھر بھی ہے۔
کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کافر ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، اللہ کے ہاں نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ فلاں کے ساتھ فلاں نام کا لاحقہ لگ گیا، یہ سابقہ لگ گیا تو جنت میں نہیں۔ فرمایا ہمارے ہاں ایک قانون ہے، ایک معیار ہے، جو اس معیار پہ پورا اترے گا اللہ اسی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر آج مسلمانوں کے اندر مختلف جماعتیں، مختلف چیزیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، وہیں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو میری جماعت کا ہے بس وہ تو ہے جنتی ہے، وہ تو دودھ سے دھلا ہوا ہے، اس کی تو بات ہی نہ کرو نا، اور دوسرا کتنا بھی کیوں نہ ہو اس کو پکا جہنمی ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بات میری اور آپ کی نہیں، کسی جو ہے نا فرقے اور جماعت والے کی نہیں، قانون چلے گا تو رب کا چلے گا، اس کا قانون، اور قرآن و سنت حرف آخر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو کھول کر یہ آیت سنے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنا مزاج بنائے۔ فرمایا ہمارے ہاں جو کامیابی کا معیار ہے، جو اصول ہیں، اس میں دو چیزیں، پہلی چیز ہے اسلام اور دوسری چیز ہے احسان۔ اسلام اور احسان جس کے اندر پایا جائے گا، فرمایا کہ وہ انسان جنتی ہے۔ جس میں اسلام نہیں ہے اور جس میں احسان نہیں ہے وہ کبھی جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلم وجہہ للہ۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، جھک جانا للہ۔ جس بندے نے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، سپرد کر دیا اپنا سب کچھ اللہ کے، اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے سپرد ہے، اب آپ کا اشارہ چاہیے، یہ بندہ عمل کرتا چلا جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ نہ اپنی جان پر اختیار، نہ اپنے مال پر اختیار، نہ اپنی اولاد پر اختیار، نہ اپنی فیکٹری پر، نہ، سب اللہ کے سپرد ہیں، اے اللہ بس آپ کا حکم چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ 2 رکوع کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق یہ آیت ذکر فرمائی، اذ قال له ربه اسلم۔ حضرت ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اسلم، آپ اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیں، جھک جائے آپ میرے سامنے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکایا۔ نہ وطن کی پرواہ، نہ قوم کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بادشاہ وقت کی پرواہ، سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
اس سے بڑا بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ رب کے سامنے جھکایا اور وہ محسن بن گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو گیا۔ وہ حقیقی معنی میں ابراہیمی ہے۔ یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، یہ اسلام ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر، بالکل ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ آگے، بالکل ایمان لائے۔ اب ان کی شریعت ختم، ہمارے آخری نبی آگے، پروردگار ہم ماننے والے۔ اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے، انسان دل و جان سے اس کی فرما برداری کرنے والا بنے، اس کی اطاعت کرنے والا بنے، یہ اسلام ہے۔ اور اس میں ذرہ برابر کسی قسم کا شک نہیں، اسے شک و شبہ بھی نہیں۔ جو اللہ کا حکم آ جائے چپ کر کے مانے، چپ کر کے مانے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے فرمایا نا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ سچے ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، شکوک کا شکار نہیں ہوتے، یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، نماز میں کامیابی تو ہے، چلے جائیں، پیچھے سے گاہک آ جائے تو پھر کیا ہے، نماز میں کامیابی تو ہے لیکن میں گیا میرا فلاں کام رہ جائے گا، فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا یہ ایمان نہیں۔ ثم لم یرتابوا، ایمان وہ ہے جو شکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انسان اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ایمان والے۔ ایمان و اسلام یہ کہ انسان سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور اس پر راضی ہو جائے، یہ اسلام۔ اور ہمیشہ اسی کی دعا مانگنی ہے، اسی کی دعا۔ ہم جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندگی عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کرنا کہ اپنی گردن کو ہم تیرے سامنے جھکانے والے بنے۔ ومن توفیتہ، اور جس کو موت دے، یا اللہ ایمان والی موت دینا۔ تو فرمایا کہ کامیابی کا جو اصول ہے، اس کی پہلی شک اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا میری جماعت کیا کہتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور اس کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، بس ختم۔ دوسری شک جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ احسان والا ہو۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان کئی معنی کے لیے قرآن میں استعمال کیا۔ وقت نہیں کہ میں سب کی تفصیل کروں، صرف اشارہ کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ محسن توحید کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جو میں نے آیت سورہ النساء کی آپ کے سامنے پہلے پڑھی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں موحد، حقیقی معنی میں توحید والا بنے، موحد بنے۔ تو احسان سب سے پہلا درجہ اس کا کیا ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے بچنے والا بنے۔ نہ اعتقادی شرک ہونا چاہیے، نہ قولی شرک ہونا چاہیے، نہ فعلی شرک ہونا چاہیے۔ کامیاب وہ ہوگا جو ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہو جائے۔ شرک کرنے والا آخرت میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا اچھا اس کا نام کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے کام اچھے کیوں نہ ہو، نمازی اور تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر شرک کی ملاوٹ اس میں پائی جاتی ہے، اس کی مغفرت۔ توحید میں ملاوٹ ہے، شرک ہے، کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔
محسن، اور احسان کا دوسرا معنی اخلاص آتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، کہ جو عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگ کہیں بڑا دیندار، لوگ کہیں بڑا نمازی، لوگ کہیں بڑا تہجد گزار، لوگ کہیں بڑی محنت کرنے والا، لوگ کہیں فلاں فلاں کرنے والا، نہیں، محسن باحسان، دین پر چلنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور تیسرا معنی احسان کا مطلقاً نیکی بھی آتا ہے، نیکی کرنے والے وہ بھی محسنین ہیں، وبشر المحسنین، بشر المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکوکار ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن سے جو ہدایت پاتے ہیں، قرآن سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، قرآن نے انہیں بھی محسنین فرمایا، ہدی ورحمۃ للمحسنین، فرمایا جو قرآن سے ہدایت پا جائیں اور رہنمائی پائیں، رحمت کو حاصل کریں، اللہ کی نظر میں وہ بھی محسنین ہیں۔ اور ایک معنی محسنین کا حدیث جبریل میں موجود ہے کہ جب حضرت جبریل نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ مقام نصیب نہیں، یہ تو ہونا چاہیے فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی احسان ہے۔ فرمایا ایک اسلام ہونا چاہیے، دوسری چیز احسان ہونی چاہیے، یہ جب دو چیزیں آئیں گی فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جانب سے اجر دیں گے اور اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہر قسم کا خوف اور غم ختم کر دیں گے، نہ گزشتہ کی پریشانی رہے گی، نہ آئندہ کی کوئی پریشانی رہے گی، اللہ سارے غموں اور پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی، یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے، کہ تم بھی ان کی طرح صرف ناموں پر نہ جانا، اللہ کے ہاں نام نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں کام دیکھا جاتا ہے، کام والے مسلمان بنو تب نجات ہوگی۔ اور کام کے لیے دو شرطیں، ایک اسلام ہے اور دوسری احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں چیزیں اور پوری امت مسلمہ کو یہ دونوں چیزیں پورے طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔